السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں بہتر وہ ہے جو میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے گھر والوں کے لیے کہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے، اپنے خود کے گھر والوں کے لیے کہا ہے کہ جو بندہ بہتر ہوگا وہ تم میں سے بہتر ہے۔ تو ایک تو وہ دوسری حدیث ہے نا جس میں کہا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور یہ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے جس میں ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، یعنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں، اور ان میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں جو کہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مسلمانوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ یعنی کہ انسان کی جو جان ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے نا کہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی میری جان ہے، لیکن نبی جو ہیں ہمارے نبی علیہ السلام، وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے لیے اہمیت والے ہیں، افضل ہیں، اولا۔ اور وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں وہ ہمارے لیے ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی کہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے اسی طرح درجہ رکھتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، ان کی وفات کے بعد کوئی بھی بندہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، تو وہ امت کی مائیں ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے جس میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، تو یہ حدیث جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے اپنا ایک باغ تھا ان کا، وہ 4 لاکھ میں، اس وقت میں انہوں نے 4 لاکھ میں فروخت کیا، اور وہ ساری رقم تھی وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اوپر خرچ کر دی، امت کی جو مائیں ہیں ان کے اوپر خرچ کر دی انہوں نے اپنا باغ بیچ کے، صرف اس فضیلت کو پانے کے لیے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو میرے گھر والوں کے لیے میرے بعد بہتر ہوگا۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے انہوں نے اپنا وہ باغ بیچ کے ان کے اوپر وقف کر دیا، ان کے اوپر خرچ کر دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ ہماری ماؤں کی، ہمارے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ان کی جو محبت ہے، وہ ان کا احترام وہ ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ماں کے طور پہ ہیں۔ ان کو اپنی ماں، جیسے اپنی ماں کا احترام ہوتا ہے انسان کے دل میں، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اتنا ہی احترام رکھے، ان کو اپنی ماں کے طور پر سمجھے۔ اور یہ جو صحابی ہیں انہوں نے تو اس افضلیت کو پانے کے لیے، اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے اس کو پانے کے لیے اپنا احترام کا اس طرح سے اظہار کیا کہ اپنا جو باغ تھا وہ بھی بیچ کے انہوں نے خرچ کر دیا۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس صحابی نے اس افضلیت کو پانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اوپر خرچ کیا، امت کی ماؤں کے اوپر وہ انہوں نے خرچ کیا، تو اس سے انہوں نے یہ بھی چیز جو ہے نا لی تھی، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، خیرکم لأہلی، جو میرے اہل کے لیے، میرے جو اہل و عیال ہے ان کے لیے بہتر ہوگا، یعنی اہل بیت انہیں کو سمجھا جو ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ایک صحابی کا واقعہ جس نے یہ حدیث سنی، اور اس حدیث کو سنتے ہوئے اتنا احترام اس کے دل میں آیا کہ اس نے اپنا باغ بیچ کے وہ وقف کر دیا امت کی ماؤں کے لیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔